وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن صلاۃ التراویح کے اندر قرآن کریم کا اختتام ہوا، تکمیل ہوئی۔ آپ اور حضرت قاری صاحب نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے کہ اس نے توفیق عنایت کی کہ آپ حضرات نے قرآن کریم مکمل سماعت کیا، اور حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی دلجمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خوبصورت الحان کے ساتھ آپ کو مکمل قرآن کریم کی تلاوت سنائی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ سننا، سنانا، قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو معاف کر دے۔ اصل اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہمیشہ کے لیے اپنی جنتوں کا باعث بنا۔ تو آج 30واں پارہ جو کہ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، اس کی تلاوت ہوئی ہے، اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ بیان کرنا کیا مجال ہماری کہ ہم قرآن کریم کا خلاصہ بیان کریں، بس کچھ چیدہ نکات جو اس میں سے ہمارے لیے اسباق اللہ نے رکھی ہیں، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ یہ پارہ، اس کی زیادہ صورتیں مکی ہیں، 37 صورتیں ہیں، 39 رکوع ہیں اس میں، اور 2-3 صورتوں کے علاوہ باقی ساری صورتیں مکی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا حصہ کچھ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے، اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان ساری مکی صورتوں کا اگر موضوع دیکھا جائے، مرکزی موضوع تو آخرت اور عقیدہ توحید ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام کے مسائل مدینہ میں بیان ہوئے۔ مکی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید ہے، سب سے بیسک بنیادی دعوت اور فکر آخرت۔ اب یہ پارہ شروع ہو رہا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اب قیامت کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور مکی صورتیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں اللہ نے آخرت بیان کی کہ لوگوں تمہیں مرنا ہے، پھر آخر اس دنیا کو چھوڑ کر جہاں اور کسی، جب انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا، جس نے طغیانی کی، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا ہوا ڈٹائی کے ساتھ کہ اس نے اپنی زبان سے کہا قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ،
چھوٹا سا جملہ نہیں ہے. اللہ جس کا تعارف یہ ہے کہ هو الذی خلقکم من نطفہ، اے انسان تجھے ایک پانی کی بوند سے بنایا، اور جس انسان کو ایک پانی کی بوند سے بنایا وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی؟ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں. فرعونیت، طغیانی. اور اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا تھی؟ سبب پتہ کیا تھا؟ کہ جتنے بھی آج کل موٹیویشن اسپیکر ہیں یہ اس صدی کی ایجاد ہے. موٹیویشن اسپیکر یہ جو آج کل بہت سے پیدا ہو چکے ہیں، جو صرف کہتے ہیں کامیابی کا راز دنیا ہے. کامیابی کا راز کیا ہے؟ صرف دنیا. کتنا بینک بیلنس، آپ کی کتنی ترقی ہوئی پچھلے سال، کیا کچھ تھا اس سال، آپ نے اس میں کیا اضافہ فرمایا. ساری توجہ کا مرکز دنیا. اللہ کہتے ہیں دیکھیں سنیں اسی آیہ مبارکہ میں سب کا رد ہوتا ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. یہ جو فرعونیت، یہ بغاوت، یہ سرکشی، اس کے پیچھے جو بات ہے وہ دنیا کی زندگی. بس فرمایا اس کا انجام پتہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم کا دوزخ، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ، وہ تیل کی تلچھٹ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور انسان، وہ انسان کے چہرے کو جھلس کے رکھ دے. انسان کو پینے کے لیے وہاں پر پیپ اور خون ملے گا. وہ اتنی بری جگہ، برا ٹھکانہ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو یہ طغیانی کا، سرکشی کا جو انجام ہے اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم، اس سے بچ گئے. پہلی بات یہ. دوسری بات خوف خدا اور جنت کا تعلق. جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے، تو یعنی سرکشی بغاوت پر نہیں اترتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بڑی پیاری ہے مبارک، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا. اللہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، میں تیرے حضور کیسے پیش آؤں گا، میں نامال کو لے کر تیرے حضور کیسے آؤں گا. جب یہ انسان کے دل میں داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں، اس کے قلب کے اندر، اس کے دماغ میں گھاٹے اور خسارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاں سنیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، حروف استثناء. اس نے کچھ لوگوں کو اس حقیقی گھاٹے اور خسارے سے بچا لیا. اللہ نے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کن صفات کے حامل انسان ہیں؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اس گھاٹے اور خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لانا پڑے گا. ایمان کو ڈھونڈو، ایمان کی فکر کرو. ایمان کیا ہے؟ ان الایمان قول وعمل. امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا بات ہے کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے. انسان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ نکلتا ہے، وہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی زبان سے وہ کلمہ نکلے اور اس کا ایمان ایک ہی جگہ پر رہے. نہیں، ان الایمان قول وعمل یزید وینقص. اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے. اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کوئی اعمال سر انجام دیتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، اللہ کی آیات میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اس
اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، جب انسان معصیت کے کام کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں رہتا. یہ اہل بدع کا عقیدہ ہے کہ ایمان ایک ہی جگہ پہ زیادہ ہے، بڑھتا کم نہیں ہوتا. نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے یا پھر کم ہوتا ہے. اس میں الا الذین آمنوا، گھاٹے اور خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. صحابہ بڑے فکر مند تھے ایمان کے بارے میں. بیٹھ جاتے کہتے اجلس بھائیجان بیٹھے، نؤمن الساعہ، چند گھڑیاں ہم اللہ پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ مبارکہ صحابہ اپنی مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے پڑھتے. یہ سورہ عصر، امام شافعی رحمہ اللہ محمد بن ادریس بڑی بات کی، بڑی کمال کی بات کی. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قرآن کریم میں صرف ایک سورت نازل فرمائے، صرف ایک سورت، اللہ نے 30 پارے رشد و ہدایت کے لیے نازل کیے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال اس میں رکھا. کبھی کسی زاویے سے سمجھایا، کبھی کسی اینگل سے سمجھایا، کبھی کسی طریقے سے سمجھایا، کبھی کسی تمثیل سے سمجھایا کہ میرے بندو جہنم سے بچ جاؤ. مثال دے دی، واقعہ بیان کر دیا، پچھلی قوموں کا تذکرہ کر دیا، اپنے نبیوں کا بتا دیا. کبھی جانوروں کی مثال دے دی، کبھی کتے کی مثال دے دی. مختلف تماثیل سے اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ انسان تو جہنم سے بچ جا، بچ جا، بچ جا. امام شافعی کہتے ہیں اللہ پورا قرآن نہ نازل کرتے بلکہ صرف ایک سورت نازل کر دیتے، لوگ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے تو وہ اللہ کی جنتوں کے پاس نہ جاتے. اتنی عام سورت ہے، چھوٹی سی سورت، چھوٹی سی، سیکنڈ لاسٹ اس کا نمبر ہے پورے قرآن میں. چھوٹی سورت، سب سے چھوٹی سورت کوثر، اور اس کے بعد اس کا نمبر ہے 63-65 حروف ہیں اس میں. تو یہ سورہ مبارکہ میں فرمایا ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو. ایمان اگر نہیں ہوگا لا يدخل الجنت الا المؤمن، نبی علیہ السلام فرمایا سوائے مومن کے جنت میں جائے گا ہی کوئی نہیں. سب سے پہلے ایمان، پھر ایمان کے ساتھ دوسری چیز وعامل الصالحات، نیک اعمال، پھر تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق بات کی دعوت. یہ صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ صرف امام صاحب کا کام نہیں ہے، یہ خطیب صاحب کا کام نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ صرف تبلیغ اس کا نہیں. اس میں سارے انسان آتے، ہر فرد وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ انبیاء کا وہ پاکیزہ مشن ہے کہ انسان دعوت حق دے، تواصی بالحق کرے. اگر نجات چاہتا ہے، اگر اللہ کے حضور جنت چاہتا ہے تو اس کو حق بات کی دعوت دینا پڑے گی. اگر نہیں دے گا تو اللہ کی عدالت میں مجرم ٹھہرے گا، وہ کوئی بھی ہے. وہ زید بکر، چھوٹا بڑا، تاجر، مزدور، بلغوا عنی ولو آیا، نبی علیہ السلام نے ایک آیا مبارکہ بھی علم ہے نا، ایک آیا وہ بھی آگے پہنچا دو، ڈلیور کر دو. ماننا نہ ماننا اس کی مرضی، تمہارا کام ہے پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین، واضح طور پر سنت. ہاں طریقہ سیکھنا چاہیے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے. تواصی بالحق، جب حق بات دو گے دعوت اس کی، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو پھر مسائل بنیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر. یہ 4 خوبیاں. خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر 4 صفات کے حامل ہمیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا بات، یہ سبق یاد کریں میرے بھائیو آج. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. دوسرے نمبر پر نیک اعمال. تیسرے نمبر پر دین کی دعوت دینا اپنی استطاعت اور علم کے مطابق. اپنے گھر والوں سے وقودوا انفسکم واہلیکم نارا،
آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حاجی صاحب 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بیگم نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، فکر ہی نہیں حاجی صاحب، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ نہیں، سمجھاؤ ان کو، بتاؤ، لے کر بیٹھو، جس طرح لقمان حکیم اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ، قرآن میں کہا ہوا یعظہ، وہ ان کو باز کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اپنے گھر سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ 4 چیزیں ہوگی۔ 5ویں چیز تکبر اور غیبت کی ممانعت، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کوئی اس وقت جس کو صرف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کو سننے سے بھی ثواب ملتا ہے، بس اس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، یہ اللہ سے دعا کریں، مانگا کریں، کیونکہ قیامت والے دن نبی اللہ کی عدالت میں یہ شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اس کے 5 معنی بیان کرتے ہیں، کہتے چھوڑنے کے 5 معنی ہیں۔ ادھر اسماع، پہلا معنی کہ انسانوں نے اس کو سننا چھوڑ دیا۔ ادھر تلاوہ، اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ ادھر استشفاء، اس سے شفا لینا چھوڑ دی، یہ شفا کی کتاب بھی ہے۔ ادھر عمل بھی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ گویا کہ جو اس کو سنتا نہیں ہے گویا اس نے چھوڑ دیا، جو اس کو تلاوت نہیں کرتا اس نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ادھر الاستشفاء، جو اس سے شفا حاصل نہیں کرتا اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر العمل بھی، جو اس پر عمل نہیں کرتا اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر الاستحکام، جو اس سے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا گویا اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، اصل اس چٹھی کا، اس خط کا مقصد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ایک راستہ متعین کرتی ہے کہ اے انسانوں اس راستے پر گامزن ہو جاؤ، اس راستے پر چل جاؤ۔ وہدیناہ النجدین، یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، اس راستے پر چلو، اور یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے کہ مالک ہمارا تعلق اس کلام سے جوڑ دے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کلام کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے، اور خصوصاً جو ہمارے قراء اکرام نے قرآن کریم سنایا ہے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے سنا ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے یہ ماحول پرووائڈ کیا، یہ زمین کا ایک خطہ وقف کر دیا اس کی عبادت کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بہترین اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی وجہ سے مغفرت فرما دے اور اپنے جنتوں کا وارث بنا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے شکر کے ساتھ، انشاءاللہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ دعا کے اصول میں سے ہے کہ قبلہ رو ہو کر، دوزانوں ہو کر، تشہد کی حالت میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے، اور اس امید سے کہ مالک تو ہماری چوریوں کو خالی نہیں اٹھائے گا، ہماری چوریوں کو بھر لائٹیں اگر بند ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ ڈائریکٹ دعا شروع کر دی انہوں نے، تو نبی اسلام نے کہا کہ دعا کا اصول ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے،